بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا آغاز کیسے ہوا؟ یہ وہ مہینہ نہیں جو اچانک آیا، بلکہ انسان کے دل، صبر اور روح کو تیار کر کے نازل کیا گیا۔ ہجرت کو کچھ ہی مہینے گزرے ہیں کہ مدینہ کی گلیاں پرسکون ہیں، مگر فضا میں ایک عجیب سا انتظار ہے۔ مسلمان مکہ کی اذیتیں سہ چکے ہیں، گھر، ماں، رشتے سب قربان کر چکے ہیں، لیکن ابھی تک ایک ایسی عبادت فرض نہیں ہوئی جو نفس کو مکمل طور پر توڑ دے۔ نہ ہی کوئی ایسی آزمائش آئی تھی جو انسان کو دن کے اجالے میں ہی اپنے رب سے ڈرنا سکھا دے۔ اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے، کیا رمضان ایک ہی دن میں فرض ہو گیا تھا یا یہ ایک تربیتی سفر تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم رمضان کے اسی سفر کو کھولیں گے، ایک ایسا سفر جو اچانک نہیں بلکہ آہستہ آہستہ شروع ہوا، اور ویسے بھی اگر اللہ چاہتا تو ایک حکم میں سب کچھ فرض کر دیتا۔ پھر ایسا کیوں نہیں ہوا؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ روزہ ایک نئی عبادت نہیں، بلکہ قرآن واضح اعلان کرتا ہے کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر نوح، ابراہیم، موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہر امت پر روزہ فرض کیا گیا۔ طریقہ مختلف، مدت مختلف، مگر مقصد صرف ایک، تقویٰ، یعنی ایسا دل جو تنہائی میں بھی اللہ سے ڈر جائے۔ یہ بات سن کر حیرت ہوتی ہے کہ ہم جسے مشکل عبادت سمجھتے ہیں وہ دراصل انسانی فطرت کی ایک اصلاح ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے تھے، مگر وہ آپ کے رمضان کے فرض روزے نہیں رکھتے تھے، یوم عاشوراء کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشرک روزہ کیوں رکھتے تھے؟ مورخین کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کی واقعات تھی، لیکن ابھی تک مسلمانوں کو پورے مہینے کے روزوں کا حکم نہیں ملا تھا۔ یہ بھی ایک تیاری کا مرحلہ تھا۔ مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی بھی عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا گیا کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے جب حضرت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام پر ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا۔ صحابہ اس قدر سنجیدہ تھے کہ بچوں کو بھی روزے کی عادت ڈال دیں۔ یہ تھی نفس کی ابتدائی تربیت۔ اس وقت تک مسلمان ہر وقت تک 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزے رکھتے تھے۔ یہ تھا آہستہ آہستہ نفس کو جھکانے کا عمل۔ اللہ جانتا تھا کہ انسان کو مرحلہ وار تیار کرنا ضروری ہے۔ اب مدینہ بدل چکا تھا، دل تیار تھے، جسم تیار تھے، اور ایمان بھی۔ صحابہ آسمان کی طرف دیکھتے جیسے کسی بڑے حکم کے منتظر ہوں۔ اور پھر شعبان سن 2 ہجری میں جبریل ایک عظیم آیت لے کے آئے۔ سورۃ البقرہ آیت 183 نازل ہوئی۔ روزہ فرض ہو گیا، لیکن ایک اختیار کے ساتھ۔ جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ رکھے، جو کمزور ہے وہ فدیہ دے۔ یہ اللہ کی شفقت تھی، سختی نہیں، تربیت تھی۔ یہ مرحلہ بتا رہا تھا کہ میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا، میں تمہیں بلند کر رہا ہوں۔ کچھ ہی وقت بعد سورۃ البقرہ آیت 185 نازل ہوئی۔ اب اختیار ختم، رمضان کا روزہ ہر صحت مند مقیم مسلمان پر فرض۔ فدیہ صرف بوڑھوں اور دائمی مریضوں کے لیے تھا۔ یہ تھا رمضان کی فضیلت کا آخری مرحلہ۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، ابھی اصل آزمائش باقی تھی۔ آج کے روزے آسان ہیں، مگر ابتدا میں افطار کے بعد اگر کوئی سو جاتا تو کھانا بند، سحری ختم۔ سوچئے کہ اگر ایک نیند اور اگلا دن بغیر خوراک، یہ صحابہ کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ ایک انصاری صحابی دن بھر کھجوروں کے باغ میں کام کرتے، افطار کے وقت کھانا نہ آیا، تھکن سے نیند آ گئی۔ اگلے دن بھوکے پیاسے دھوپ میں کام، اور پھر وہ بے ہوش ہو گئے۔ یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھر آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اور پھر رحمت اتری۔
سورۃ البقرہ آیت 187 نازل ہوئی۔ اب رات بھر کھانا پینا اور ازواجی تعلقات حلال ہو گئے۔ سحری کا تصور یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس نہیں تھا، یہ امتی محمد کا خاص اعزاز ہے۔ صحابہ کی خوشی ناقابل بیان تھی۔ 17 رمضان، اسلام کی پہلی جنگ بدر۔ ایک طرف روزہ تو دوسری طرف دشمن کا لشکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی کہ طاقت کے لیے روزہ توڑ سکتے ہو۔ یہ اسلام کا توازن ہے۔ رمضان سستی نہیں بلکہ رمضان قربانی ہے۔ آج ہمارا رمضان آسان ہے، کیونکہ صحابہ نے سختی سے۔ آج ہمارا میدان بدر ہمارا نفس ہے۔ روزہ صرف بھوک تو نہیں بلکہ یہ آنکھ، زبان اور دل کا روزہ ہے۔ کچھ سوال تو یہ نہیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں یا نہیں، سوال یہ ہے کیا روزہ ہمیں بدل رہا ہے؟ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں لکھیں الحمدللہ۔ اور اگر آپ اسلام کی ایسی گہری تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور حیران کن حقیقت کے ساتھ ملیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔